اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دعا ہے کہ جسے رسول خدا نے ماہ رمضان میں دوسرے دن پڑھنے کی تاکید کی ہے اور اس کے ثواب کو بیان کیا ہے۔ رسول خدا کا اس دعا سے خداوند عالم سے چند تمنا کرنا مقصود ہے، چند آرزوؤں کو رسول خدا نے اس دعا کے ذریعے سے طلب کیا ہے۔ رسول خدا اس دعا میں کہتے ہیں اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے پروردگار تو مجھے اس مہینے میں اپنی مرضی اور رضا سے نزدیکی عطا کر، مجھے اپنی رضا سے نزدیک کر، وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک، اور اے خدا تو مجھے اس مہینے میں اپنے غضب سے اور اپنے انتقام سے دور رکھ، ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، اور اے خدا تو مجھے اس مہینے میں اپنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے خدا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے اس دعا کے ذریعے سے خداوند عالم سے تین اہم دعا اور تمنا کی ہے۔ پہلی آرزو اور دعا رسول خدا نے اس دعا کے ذریعے سے یہ کی کہ اے خدا تو مجھے اس مہینے میں موقع دے کہ میں تجھ سے نزدیکی اختیار کروں، میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ دوسری دعا یہ کی کہ اے خدا تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو تیرے غضب سے، تیرے انتقام سے دور رکھ سکوں۔ اور تیسری اور آخری دعا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق۔ عزیزان گرامی، پہلی دو دعائیں رسول خدا نے جو خدا سے کی ہے، خدا سے قربت کی آرزو اور اس کے خشم اور انتقام سے دوری، در حقیقت یہ دو چیزیں وہ ہیں
کہ جو ایک مومن کی نشانیاں ہیں. اگر کسی شخص کو پہچاننا ہو کہ وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے اور ہر کام خدا کے لیے ادا کرتا ہے، تو پھر وہ یہ دیکھے کہ آیا واقعاً خدا سے وہ نزدیک ہے یا نہیں. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں، خدا اس سے نزدیک ہے یا نہیں. دوسری چیز، دوسری علامت اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ملاحظہ کرے کہ آیا کہیں خدا کا غضب اس پر سایہ فغن تو نہیں، خدا کا انتقام اس سے نزدیک تو نہیں. اگر کوئی شخص اس بات میں کامیاب ہو جائے اور یہ پہچان لے اور یہ سعادت اسے نصیب ہو جائے کہ وہ خدا سے نزدیک ہے اور خدا اسے دوست رکھتا ہے، خدا اسے چاہتا ہے، اور وہ ایسے اعمال انجام نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے خدا کا غضب، خدا کا انتقام اور خدا کی ناراضگی اس پر نازل ہو. اسی حوالے سے آپ کے سامنے میں ایک جامع روایت کو بیان کرتا ہوں کہ جس کی روشنی میں ہر انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ آیا خدا سے نزدیک ہے، خدا اس سے نزدیک ہے یا نہیں. آیا خدا کا غضب اور خدا کا انتقام اس سے نزدیک تو نہیں. اگر اسے پہچاننا ہو کہ خدا کا انتقام اور غضب اس سے دور ہے تو پھر اس روایت کا مطالعہ کرے اور غور کرے اپنی زندگی میں کہ وہ مقرب خدا ہے یا نہیں، وہ خدا کے غضب کا نشانہ تو نہیں. صاحب مستدرک الوسائل محدث نوری علیہ رحمہ کہ جو صاحب مفاتیح الجناح کے استاد، صاحب مفاتیح الجناح جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ عظیم شخصیت کہ جو تعریف کے قابل نہیں کہ مجھ جیسا ان جیسی ہستی کی تعریف کرے، کیونکہ وہ جس مقام پر موجود تھے. لیکن یہ مستدرک الوسائل وہ کتاب کہ جو ان کے استاد نے تحریر کی، اس مستدرک الوسائل کی ایک روایت کہ جو لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو وصیت کرنا، اپنے فرزند کو چند باتوں کی نصیحت کرنا. لقمان حکیم نے اپنی وصیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ یا بنیا احثک علی 6 خصال، میں تجھے 6 خصلتوں کی پابندی کرنے کی طرف تجھے مائل کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو ان 6 خصلتوں پر عمل کر. دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ ان 6 خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر. کیوں؟ اس لیے کہ لیس منہا خصلۃ الا وتقربک الی رضوان اللہ عز وجل وتباعدک عن سخطہ. اس لیے کہ یہ 6 خصلتیں وہ ہیں کہ جن میں سے ہر خصلت کی خصوصیت یہ ہے کہ جس انسان کے اندر وہ خصلت موجود ہو